تو لیکن ابھی تو خیر چاروں ناچار وہ سب کچھ کرنا پڑا ہے، گیس بھی، بجلی بھی، پیٹرول بھی، ڈالر بھی. اور یہ ڈالر جو ہے مفتاح صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے یہ مزید اس کی ویلیو میں اضافہ ہوگا، یا یہ کہیں پر آ کے اس وقت جو 280 کے لگ بھگ یہ پہنچا ہوا ہے یہاں پر رک جائے گا، تھم جائے گا؟ واٹ از یور فوکاسٹ؟ دیکھیے رضا بھائی، ڈالر کی جو عموماً ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشنل ڈیمانڈ، کہ ایک پاکستانی کو ڈالر اس لیے چاہیے کہ اس کو امپورٹ کرنا ہے کوئی چیز، ورنہ تو ڈالر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جب مجھے امپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ ایک گاڑی امپورٹ کرنی ہے، یا چاہے ملک پاؤڈر امپورٹ کرنا ہے، یا دالیں امپورٹ کرنی ہے، تو پھر میں بینک کے پاس جاتا ہوں، بولتا ہوں یہ پیسے لو 280 روپے، مجھے $1 دو اور میرے بائر کو بھیجو وہاں پہ تاکہ مجھے وہ دال آ جائے. اور اس حساب سے یہ چلنا چاہیے. اب یہاں پہ دو تین چیزیں اور بھی ہو گئی ہیں. ایک چیز یہاں پہ یہ ہو گئی ہے کہ جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایک ہورڈنگ ہو گئی ہے، جس کو کہہ لیجیے، یا فلائٹ، کیپٹل فلائٹ ہو گئی ہے. کیونکہ یہاں پر جب ڈیفالٹ رسک کا پرسپشن بڑا ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے، اور جب ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے خاص طور پہ جو بیانات دیے کہ میں 180 پہ کر لوں گا اور یہ ہو جائے گا اور 200 کے نیچے ہو جائے گا، تو لوگوں کو لگا کہ یہ ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا. کہ جب ڈیفالٹ رسک کا پرسپشن بڑھنا شروع ہوا، اور جب آپ کی ریمیٹنس کم ہونا شروع ہو گئی، اور جب آپ کے ایکسپورٹ کم ہونا شروع ہو گئے، تو پاکستانیوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیے. چاہے وہ لاکر میں رکھ رہے ہوں، اپنے پاس کیش رکھ رہے ہوں، بینکوں میں رکھ رہے ہوں، یا دبئی بھجوا رہے ہوں. ٹھیک، ہم افغانستان کو آسانی سے بلیم کر دیتے ہیں، because always easy to blame others، لیکن افغانستان کی تو اکانومی میں اتنی جان ہی نہیں ہے. افغانستان کی تو $14 بلین کی اکانومی تھی، جب امریکہ کی ایڈ اس میں 7 بلین تھی، وہ چلے گئے تو 7 بلین کی اکانومی رہی. 1.5 بلین کا بیچارے ڈرگز بیچ لیتے ہیں، مطلب سیریسلی. مطلب تو یہاں پہ پاکستانی نے ڈالر کو آپ نے کر دیا کیپٹل فلائٹ کے لیے، اور دوسرا اسپیکولیشن کے لیے. جب ان کو لگا کہ یہ ون وے بیٹ ہو گئی ہے، آپ نے حکومت نے روکا ہوا ہے اگر 230 پہ، لیکن فری مارکیٹ 270 کی ہے، تو ان کو ون وے بیٹ بھی لگنے لگی ہے. تو وہاں پہ وہ جو ہے آپ نے ڈالر کی ڈیمانڈ کریٹ کر دی ہے. اب جب آپ کا ڈیفالٹ کا رسک کم ہو جائے گا، تو وہ جو ہورڈنگ ہو رہی ہے، جو کیپٹل فلائٹ ہے، وہ واپس ہوگی. تو پھر انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے بھی آئے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ 30% انفلیشن ہے. اگر 30% انفلیشن ہے ہمارے یہاں، اور 7% انفلیشن ہے، یا 5% انفلیشن ہے ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز میں، تو 25% تو روپیہ ڈی ویلیو ہوگا نا، ورنہ تو روپیہ پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. تو 25% ڈیویلیویشن تو آپ کو یہ نظر آنی چاہیے، کیونکہ آف دا ڈفرنس ان انفلیشن. اب یہ بھی دیکھنا ہے، اب اس بار تو خیر بہت زیادہ ہو گئی ہے 25% سے، لیکن سو دا تھنگ از دیٹ، دیکھیں 23 کروڑ لوگوں کی ڈالر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور 23 کروڑ لوگوں کی ڈالر کی سپلائی ہوتی ہے. کوئی فرد واحد کو نہیں پتا ہوتا کہ ریٹ کیا ہونا چاہیے. ایک رشین اکانومسٹ تھا جس نے وہ شیڈو پرائسز نکالی تھی 1970s میں، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، اس کو ہم مارکیٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سپلائی ڈیمانڈ جو ہے وہ خود بخود مارکیٹ ایک ریٹ سے بیلنس کر دیتی ہے. تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اس کو آپ مارکیٹ پہ چھوڑ دیں، زیادہ اس کے اوپر آپ obsess نہ کریں، اور آپ اپنا کام کریں کہ ڈیفالٹ رسک پاکستان میں کم کریں، خود بخود ڈالر سے ہی ہو جائے. بالکل. جی سولنگی صاحب پوچھیے، بس پھر ہم اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کے جو معیشت کی حالت آپ کو معلوم ہے، افراط زر کی جو فیصد ہے، جو اشیاء خورد و نوش ہیں، کھانے پینے کی جو اشیاء ہے، ان کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے 20% تک پہنچا دی گئی ہے انٹرسٹ ریٹ. اس کے بعد اس ملک کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے کیسے چلے گا، کارخانے کتنے بند ہوں گے، بے روزگاری کتنی بڑھے گی. مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر آپ وزیر خزانہ ہوں تو جو اس ملک کے جو کروڑ ہا جو غریب لوگ ہیں، شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی، ان کی زندگی کیسے چلے گی؟ وہ بل کیسے پے کریں گے؟ وہ کیسے جئیں گے؟ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ صاحب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آج دوپہر کو مجھے کراچی کے ایک بڑی ہوٹل میں روٹری کلب کے کچھ ممبران نے، 2-3-4 روٹری کلب کے لوگوں نے مجھے بلایا تھا لنچ پہ. تو میں ان سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ کیونکہ وہ سب ہماری طرح صاحب ثروت، صاحب حیثیت لوگ ہیں، کہ پہلی مرتبہ ان کو بھی بڑا پنچ ہو رہا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے 80-85% لوگ تو ہمیشہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں، ان کو تو ویسے ہی رات کی روٹی نصیب نہیں ہوتی. تو ابھی یہ ذرا مڈل کلاس والوں کو اور اپر کلاس والوں کو چوٹ آئی ہے، تو ذرا بہت زیادہ چلا رہے ہیں لوگ. لیکن سچی بات ہے کہ کیا 85% پاکستانی کو تو آپ نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے، جس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے، 25,000 روپے تنخواہ، وہ تو ویسے ہی مرا ہوا تھا، یہ مہنگائی آنے سے پہلے ہی مرا ہوا تھا.
جس کے پاس جس کا بچہ رات کو بھوکا سوتا ہے مطلب اس کو تو آپ نے ویسے ہی مار کے رکھا تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک جو چیز میں جو obvious چیز سوچتا ہوں وہ بھی انفلیشنری ہے لیکن بہرحال وہ کرنی چاہیے میرے خیال سے, وہ یہ کہ صوبوں کے ساتھ مل کے منیمم ویج کو بڑھانا چاہیے کہ منیمم ویج تو کم از کم بڑھائیں, اور انڈسٹریز کو بلانا چاہیے, میاں صاحبان کو اور دوسرے لوگوں کو, کہ بھائی آپ بیٹھے اور اب آپ کچھ ویجز وغیرہ بڑھائیں تاکہ تھوڑی سی آسانی ہو, کیونکہ اکنامکس میں کہتے ہیں کہ ویجز آر اسٹکی, کہ انفلیشن بڑھ جاتا ہے لیکن ویجز وہیں پہ رہتی ہیں. تو ایک تو یہ ہوگا, اور انشاءاللہ آئی تھنک کہ یہ اس راؤنڈ میں انشاءاللہ ہو جائے گا, ویجز بڑھ جائیں گی. لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب دنیا میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, دنیا میں دیگر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, تو پاکستان میں اس کا اثر ہوگا. اور جب ہم یہ غلط پالیسیاں کرتے ہیں اور اس کے اثر کو ڈیلے کرتے ہیں تو پھر وہ زیادہ اثر آتا ہے. اور یہ اب اثر آ رہا ہے, اور ہم یہاں پہ غریب لوگوں کو ہم نے مطلب بہت غریب کر دیا آلریڈی. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بتاؤں کہ دیکھیں 40% بچہ تو 2021 میں بھی اسٹنٹڈ تھا, 17.7% بچہ تو 2021 میں بھی ویسٹڈ تھا. اب جب سندھ اور بلوچستان میں فلڈز آئے ہیں تو اور ویسٹڈ بچے بڑھ جائیں گے. ویسٹڈ پچھلے 1 سال کے اندر جب خوراک کم ہوتی ہے تو یہاں پہ لاکھوں بچے روز بھوکے سو رہے ہیں. تو لیکن ہم تو یہ ایلیٹ کے حساب سے ملک چلاتے ہیں نا, مڈل کلاس لوگوں کو کیا ہوتا ہے F6 F7 F8 ڈیفینس کراچی اور گلبرگ لاہور میں رہنے والوں کو کیا ہوتا ہے, ہم تو اس کے حساب سے ملک چلاتے ہیں. تو چلو جی ٹھیک ہے, اللہ کرے گا تو شاید اب ہم یہ بھی سوچ لیں گے کہ جو 4 سدہ میں اور دادو میں رہتے ہیں, جو احمد پور ایسٹ میں رہتے ہیں, شاید ان کے حساب سے بھی ملک چلا لیں. جی مفتاح صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ ری امیجننگ پاکستان کے ٹائٹل کے اندر آپ اور شاہد خاقان نواسی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اب شہر شہر سیمینار کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ ری امیجننگ تو بہت اچھی بات ہے, ہونی بھی چاہیے, لیکن یہ آپ کی جو پارٹیز ہیں ریسپیکٹیو, چاہے وہ نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو مصطفیٰ نواز کھوکر, تو یہ لوگ آپ لوگ اپنی پارٹیز کے اندر یہ کیوں نہیں بات باور کروا سکے جو کہ اس وقت اقتدار میں ہے. دیکھیے نا, میں تو ایک ایز اے آؤٹ سائڈر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کی وہاں پہ وزراء کی فوج ہے, 80 وزیر ہیں اس وقت تقریباً, تو ان کے پاس محکمے بھی ہیں, ان کے پاس اختیارات بھی ہیں, ان کے اندر بیوروکریٹس بھی ہیں, تو کم از کم 3-4 آپ کی جو سفارشات یا گزارشات ہیں ان سیمینارز میں جو کہی ہوئی باتیں ہیں, تو وہ عمل کریں نا اس کے اوپر. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں اس کے اوپر. رضا بھائی دیکھیے, جو چیزیں ہم کروانا چاہتے ہیں, جو ہم کرنا چاہتے ہیں, وہ تو کسی سیاسی پارٹی کے بس میں بھی نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس ملک کی گورننس کو ری اسٹرکچر نہیں کریں, میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورننس دنیا کی خراب ترین گورننس میں سے ایک ہے, مطلب ون آف دا ورسٹ گورننس ان دا ورلڈ. جی جی بالکل, سارے انڈیکیٹرز شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں دنیا میں سب سے بڑا ملک اس طرح دیکھا جائے ایک لحاظ سے تو لیسوتو ہے, جہاں پہ 44 کم سن بچے پہلے 4 ہفتے کے اندر مر جاتے ہیں 1000 میں سے. ہر 1000 بچے جو لیسوتو میں پیدا ہوتے ہیں پہلے 4 ہفتے میں 28 دن میں 44 مر جاتے ہیں. فنلینڈ میں مثال کے طور پہ 1 مرتا ہے, ایران میں 8 مرتے ہیں, پاکستان میں لیسوتو میں 44 مرتے ہیں. تو سیکنڈ ورسٹ ہے وہ ساؤتھ سوڈان اور پاکستان ہے. ہمارے یہاں 40 بچے مر جاتے ہیں. لیکن جو بچے کے ڈی اے میں پیدا ہوتے ہیں یا ڈیفینس کراچی میں پیدا ہوتے ہیں یا گلبرگ میں پیدا ہوتے ہیں یا F7 میں پیدا ہوتے ہیں, وہ نہیں مرتے, وہ 40 کے حساب سے نہیں مرتے. لیکن جو رحیم یار خان میں پیدا ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, 40 سے زیادہ مر جاتے ہیں. ٹھیک, تو ہم یہاں ملک کو لے کر آ گئے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں اسکول میں نہیں ہیں. تو ہم نے اپنے ملک میں ہم نے نہ بھوک سے آزاد کیا ہے نہ جہالت سے آزاد کیا ہے. انگریزوں سے آزاد کر لیا لیکن بھوک سے آزادی نہیں دلوائی, جہالت سے آزادی نہیں دلوائی. جی 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 جی. سو اب اس ملک کے اندر ہم کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا. جو لوگ نہیں سمجھ رہے کہ آپ نے ماشاء اللہ دیکھ لیے, آپ نے ہائبرڈ دیکھ لیے, آپ نے ڈیموکریسی دیکھ لی, پیپلز پارٹی دیکھ لی, PMLN دیکھ لی, PTI دیکھ لی, کوئی بہتری نظر نہیں آئی ہے ایمانداری سے دیکھا جائے. اگر آپ بہت زیادہ یوتھفل ایگزوبرنٹ نہیں ہے تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ نہ عمران خان کے زمانے میں بہتری آئی ہے, نہ اگر آپ بہت زیادہ مسلم لیگ کی فیملی تو آپ یہ ایمانداری سے کہنا پڑے گا کہ کہیں بہتری. جی جی بالکل, کوئی اس شک کا نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ برے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ گورننس کا اسٹرکچر ہی صحیح نہیں ہے. وی ہیو ٹو ری تھنک اسٹرکچر. اور اس کے لیے دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کا انگریس بہت زیادہ ہے پالیٹکس میں, اور جب تک کہ آرمی کا انگریس نہیں کم کریں گے آپ پاکستانی پالیٹکس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لوگ مجھ سے بحث کرتے ہیں بجٹ کے اوپر, میں کہا 2.5% آف GDP اگر ہم آرمی پہ خرچ کرتے ہیں وہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, انگریس کا مسئلہ ہے.
ہمارے پاس مولوی صاحبان جو ہیں وہ وقفاً فوقفاً طاہر القادری ہوئے یا دوسرے ہوئے دھرنے کر دیتے ہیں، جس کی بھی ایما پہ کر دیتے ہیں، دھرنے کر دیتے ہیں. یہاں پہ آپ پاپولیشن پلاننگ کی بات کرتے ہیں، اسلام خطرے میں آ جاتا ہے. تو ان کو بھی لے کے بیٹھنا ہے، میڈیا کو لے کے بیٹھنا ہے، امیر لوگوں کو لے کے بیٹھنا ہے جو کہ پورے پاکستان میں کچھ بھی ہو رہا ہم کو مراد چاہیے، سیاست دانوں کو لے کے بیٹھنا ہے، جوڈیشری کو لے کے بیٹھنا ہے، جب مرضی جو فیصلہ کر دیتے ہیں.